میں چند دن جو مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا کہ کس طرح سے وہ ساری سازش بنتا چلا گیا تاکہ امام حسین کو کربلا میں بلا کر کوفہ کے قریب ایک صحرا میں گمنامی کی حالت میں قتل کر دیا جائے، یزید کے اوپر کوئی الزام نہ آئے اور اسے بعد میں کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ اس نے نواسہ رسول کو شہید کیا۔ ایک بہت بڑی سازش تھی جسے میں نے کسی حد تک کوشش کی کہ آپ تک پہنچاؤں۔ یہ اس کی کوشش تھی کہ حسین صحرا میں کوفہ کے قریب کسی مقام پر گمنامی میں مارے جائیں، لیکن حسین ابن علی نے دوسری جانب خود اس مقام کو منتخب کیا۔ حسین کے خدا نے منتخب کیا۔ ازل سے کربلا کو حسین ابن علی اور حسینیوں کے لیے منتخب کیا گیا۔ ایک جانب دشمن کی کوشش تھی کہ کوئی فرد نہ بچے جو حسین کی نصرت کرے، مدد کرے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ 11 سالہ عہد امامت میں امام ان 72 افراد میں سے کم سے ملاقات کرتے تھے، کم سے ملتے تھے۔ کیوں؟ حکومت کے جاسوس پھیلے ہوتے تھے اور کہیں ایسے نہ ہو کہ جس طرح سے میثم تمار کو شہید کیا گیا، رشید حجری کو شہید کیا گیا، حجر ابن ادی کو شہید کیا گیا، عمرو ابن حمق کو شہید کیا گیا۔ یہ برجستہ ترین شخصیتیں کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو بہرحال حسین کی نصرت کرتے۔ تو اس ذخیرے کی حفاظت کرنی تھی، بس اپنے آپ کی زحمت کو سمیٹ لیا۔ حسین ابن علی نے کربلا کو ابدی بنانے کے لیے، کربلا کو سرمدی بنانے کے لیے، کربلا کو لازوال بنانے کے لیے، کربلا کو لافانی بنانے کے لیے، کربلا کو آفاقی بنانے کے لیے، کربلا کو یونیورسل بنانے کے لیے، کربلا کو ہمگیر بنانے کے لیے 3 بر اعظموں کے 9.5 کروڑ مسلمانوں میں سے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، ذمہ دار ترین، بامعرفت ترین ایسے پھولوں کو چنا، منتخب کیا، ان کا ایسا گلدستہ بنایا کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اس گلدستے کی خوشبو میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی پھول ہے 1 دن، 2 دن، 5 دن، 7 دن کے بعد مرجھا جاتا ہے، لیکن جو پھول حسین ابن علی نے چنے اور جو گلدستہ مرتب کیا، اگر حسین ابن علی اپنے کاروان میں، اپنے قافلے میں، اپنی سپاہ میں ایک بھی جاہل، ایک بھی جلد باز، ایک بھی غیر ذمہ دار، ایک بھی بے وفا، ایک بھی بزدل، ایک بھی بے معرفت شخص کو شامل کر لیتے تو کربلا کبھی بھی تاریخ انسانی میں ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ یہ 72 حسین ابن علی کا انتخاب ہے جن میں سے ہر فرد معرفت کا آسمان ہے۔ کل جب میں خیبر کی بات کر رہا تھا، جنگ خیبر میں پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ خود جو 5 علامات بیان کی اور جو پہلا جملہ کہا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، لیکن اگر حسین یہ جملہ کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حسین ابن علی کے ان 72 میں سے ہر فرد رجل ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے۔ میں کس کس کا ذکر کروں؟ کربلا کے پہلے شہید سے لے کر جناب مسلم ابن اوسجہ سے لے کر عبداللہ ابن عمیر کلبی ہیں، عمرو بن حج، اسی طرح سے باقی شخصیات ہیں، جندب بن حجیر کندی خولانی ہیں، عبد الرحمن بن عبد الرب ہیں، حجاج بن مسروق جوفی ہیں، اسی طرح سے جناب بریر بن خدیر حمدانی، وہ شخصیت جنہوں نے روز عاشور میدان کربلا میں مباہلہ کیا ہے۔ یہ عجیب، لیکن چونکہ اب وقت اتنا کم ہے کہ میں ان 72 کا تعارف پیش نہیں کر سکتا، نام بھی گنواؤں تب بھی وقت کم پڑ جائے گا، ورنہ میری شخصیت تھی، جیسا میں نے خواہش تھی کہ کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں جلدی ان 72 شخصیات کا تعارف پیش کرتا کہ پہلے کون گیا، کیا کیا، پھر دوسرے مرحلے میں، تیسرے میں، چوتھے میں۔ روز عاشور میدان کربلا میں سب سے پہلے جس شخصیت نے قدم رکھا آقا حسین کی طرف سے، یہ عبداللہ بن عمیر کلبی ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی جو نخیلہ کے مقام پر، نخیلہ جس طرح سے آپ کا حافظ آباد ہے، جب آپ شہر میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ذرا باہر کر کے، جیسے آپ کے ٹول پلازا ہے، یہ آبادی سے ذرا سا ہٹ کے، نخیلہ یہ چھاونی تھی
جہاں پر فوجیوں کو منظم مرتب کیا جاتا تھا، یہ سرحدی علاقہ تھا، یہاں پر ان کی زمینیں تھیں، جائیداد تھی، ان کے باغات تھے، فصلیں تھیں، اور جب جہاں پر اسی مقام پر عبید اللہ ابن زیاد چونکہ ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا، ایک مسلم ابن عقیل کی شجاعت کو دیکھنے کے بعد کہ ایک قرآن مجید نے بھی جو انسان کی آخری حد بیان کی شجاعت کی کہ ایک سے لڑے گا، ایک 2 سے لڑے گا، 3 سے 4 سے 5 سے، یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا کہ ایک فرد جتنا بھی بہادر ہو یہ 10 افراد سے زیادہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر 11 افراد آ جائیں مقابلے میں جہاد ساکت ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جناب مسلم ابن عقیل پہلے محمد بن اشعث بن قیس کندی آپ کے مقابلے میں 500 کا دستہ لے کے گیا، پھر عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ میرے لیے مزید کمک بھیجی جائے، پھر 300 افراد کو بھیجا گیا، پھر 200 افراد کو بھیجا گیا، پھر تیسری مرتبہ مدد بھیجی گئی، اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے محمد بن اشعث، ایک فرد کو مارنے کے لیے تمہیں کتنی سپاہ چاہیے کہ پہلے 500 کا دستہ لے کے گئے، پھر 300 لے کے گئے، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ 200، اور پھر برابر۔ تو کیا جواب دیا تھا محمد بن اشعث بن قیس کندی نے؟ کہا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، میرا کسی کوفے کے بقال یا سبزی فروش سے مقابلہ نہیں ہے، وہ علی کا بھتیجا ہے، علی کا داماد ہے، یہ مسلم ابن عقیل اکیلے مسلم، اس لیے کیوں کربلا میں دشمن پریشان تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد دارالامارہ چھوڑ کر، گورنر ہاؤس چھوڑ کر اس چھاونی میں آ کے بیٹھ گیا تھا، مسلسل پکڑ دکڑ کے لوگوں کو جمع کر رہا تھا، شام سے افراد آ رہے تھے، کوفہ سے بلایا جا رہا تھا، بھاری وظیفے دیے جا رہے تھے، لوگوں کو خریدا جا رہا تھا، سپاہی بھرتی کیے جا رہے تھے کہ کون ہے 72، اس لیے کہ دشمن کو صرف ایک مسلم کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ حسین کے ساتھ آنے والی شخصیات کیسے ہیں۔ اگر کبھی توفیق ہوئی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان 72 میں سے وہ شخصیت جو سب سے کبیر السن تھے، روز عاشور امام حسین کے وہ بوڑھے صحابی کہ جب وہ آئے تو یہ کمر جھکی ہوئی تھی اور آپ کی بھویں لٹکی ہوئی تھیں اور آپ یوں اٹھا کے دیکھتے تھے، اتنے بوڑھے تھے، کمر خمیدہ تھے اور عصا کے سہارے چلتے تھے۔ انہوں نے اجازت مانگی اور عجیب یہ کہ سید الشہداء نے انہیں اجازت دی، یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے میدان میں حاضر رہنا چاہیے۔ انہوں نے 3 کپڑے منگوائے، ایک کپڑے سے اس طرح سے اپنی بھووں کو پیشانی پہ یوں باندھ دیا کہ سامنے والے کو دیکھ سکیں، ایک سے اپنی کمر باندھی، اور پھر جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو ساتھیوں سے کہا کہ میرے پاؤں نیچے سے باندھ دو کہ میں گروں نہیں، اور یہ بھی جب میدان جنگ میں گئے تو 200 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا ہے روز عاشور۔ یہ حسین کے ساتھی، حسین کے سپاہی عبداللہ ابن عمیر کلبی یہاں نخیلہ میں رہتے تھے، جب انہوں نے تلواریں تیز کی جا رہی تھیں، نیزے تیار کیے جا رہے تھے، لوہے کو کوٹا جا رہا تھا، یہ جب انہوں نے لوہے کی جھنکار کی آوازیں سنی تو یہ کام چھوڑ کر اپنے درختوں کو پانی دے رہے تھے، چھوڑ کر گئے اور چل کے بھئی کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ مسلسل عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہے، فوجی بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ کہا کیا ہونے جا رہا ہے، کس لیے فوج اکٹھی کی جا رہی ہے؟ بتایا گیا کہ اس طرح سے حسین ابن علی نے خروج کیا اور حسین ابن علی کے خلاف فوج تیار کی جا رہی ہے۔ انہیں ابھی تک کسی بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی سنا کہ اچھا نواسہ رسول حسین ابن علی کے خلاف سب جمع ہو رہے ہیں، کہا ان کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، یہ فوراً آیا اپنی زوجہ کے پاس، کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ ایک کاش میں پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف، کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کرتا، لیکن مجھے یہ ایسی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے آج وہ سعادت مجھے عطا کی اور ایسا موقع میری زندگی میں آیا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں حسین کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کربلا کی عاشور کے دن شہید ہونے والی 4تھے مرحلے پہ جو شخصیت شہید ہوئی ہیں، یہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ ہیں۔ کہا اس شرط پر آپ کو اجازت دوں گی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اور پھر عبداللہ ابن عمیر کلبی جب گئے تو سالم اور یسار جن سے متعلق مشہور تھا کہ یہ 1000 افراد کے ساتھ مل کر، یسار یہ زیاد بن سمیہ کا غلام تھا، سالم یہ عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا، یہ اتنے تنومند تھے، پرہیبت، قوی الجثہ، اتنے قد آور کہ انہیں دیکھ کر لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، خوف طاری ہو جاتا تھا۔ روز عاشور سب سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے کہہ کے بھیجا تھا عمر ابن سعد سے کہ جب جنگ شروع ہو تو میدان جنگ میں سب سے پہلے سالم اور یسار ان 2 شجاعوں کو اتارنا، یہ 2 فرد ہی حسین اور حسین کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہاں پر جناب مسلم ابن اوسچہ نے خواہش کی، جناب حبیب نے خواہش کی، فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ جائیں، کوئی اور جائے۔ یہاں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی اٹھے اور کہا اجازت دیجئے فرزند رسول، فرمایا اجازت ہے۔
یہ گئے اور جیسے ہی پہنچے تو یہ جس طرح سے ایک فیل مست، جس طرح سے ہاتھی آگے بڑھ کے جس طرح سے پھنکارتا ہوا آتا ہے، اس نے آگے بڑھ کر زیاد کے غلام یسار نے جیسے ہی حملہ کیا تو بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں کٹ گئیں عبداللہ بن عمیر کلبی کی۔ لیکن حسین ابن علی کی فوج کا یہ پہلا مجاہد جو میدان کربلا میں گیا، اتنا سونت کے اتنا بھرپور وار کیا کہ ایک ہی وار جب ایک تلوار چلائی یسار پر، اس کے سر کو کاٹتے ہوئے، اس کے جبڑے کو کاٹتے ہوئے اس کی گردن سے اتر کر سینے تک در آئی، اور پورے لشکر عمر ابن سعد کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب سالم جو عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا، جو بہت تنومند قوی الجثہ قد آور پر ہیبت، وہ غصے سے آگے بڑھا تو ایک ہی وار سے تلوار نکال کر اسے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ اور پھر ان دو کو قتل کرنے کے بعد اتنی ہیبت طاری ہو کہ اب مبارزہ طلب کر رہے ہیں عبداللہ بن عمیر کلبی، لیکن پورے دشمن کے لشکر پر ایسا رعب طاری ہے کہ ہر ایک پیچھے ہٹ رہے آگے بڑھنے کے بجائے، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمیر کلبی واپس گئے۔ یہ جب واپس گئے تو اب جناب حر ابن یزید الریاحی اپنے بیٹے علی اور اپنے غلام کے ساتھ آنکھوں پر پٹی باندھ کر آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جنگ ہونی ہے اور خود کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہے تھے، ایسے میں جب یہ آئے آقا حسین سے جب فوراً بلا فاصلہ جیسے ہی کہا تو اجازت دے دی۔ کیوں امام حسین نے جناب حر کو اجازت دی ہے؟ درحالی کہ 25 ذی الحج کو امام حسین کا راستہ روکا تھا، جناب حر نے 2 محرم تک مسلسل 7 دن روک کے رکھا راستہ اور امام کو کوفے کی طرف نہیں بڑھنے دیا۔ اس کے بعد اب جب کہ حر آئے یہ کچھ کرنا، یعنی خود اس تمام مارکے میں جو بنیاد بن رہے ہیں یہ جناب حر ہیں، اس کے باوجود جیسی آقا کی بارگاہ میں آئے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کل یا پرسوں گفتگو میں، حضرت نے ان کی عذر کو قبول کیا، فرمایا کہ خدا نے آپ کو معاف کیا، اور اس کے بعد جب اجازت مانگی تو فوراً اجازت دے دی۔ کیوں؟ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے، یہ آپ کا جود و عطا ہے۔ کیوں فوراً اجازت دی؟ اس لیے کہ 25 ذی الحج کو 7 دن جب آئے تھے پہلے، جو 7 دن جب روک کے رکھا اس سے پہلے، تو اس لمحے یعنی ماہ محرم سے روز عاشور سے اس طرح سے 15 دن پہلے تب جب آئے تھے امام حسین کے پاس تو آپ نے آقا نے سب کو پانی پیش کیا تھا۔ تو یہ حسین کا کرم ہے۔ کیوں جناب حر کو سب سے پہلے جانے دیا ہے عبداللہ بن عمیر کلبی کے بعد؟ کہ آج جب میرے پاس پانی دینے کے لیے موجود نہیں ہے تو پھر اتنی دیر پیاسا کیوں رکھا جائے؟ اگر پانی نہیں دے سکتا تو پھر پیاسا کیوں رکھوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا۔ جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کیے۔ یہ حسین ابن علی کی مہمان نوازی تھی کہ جناب حر کو روانہ کیا، اور ادھر جناب حر گئے، جب یہ گئے تو فوراً امام نے اجازت دی، اور جب اجازت دی تو یہ پلٹ کر گئے تو یزید بن سفیان جو آپ کے بالکل، یہ بھی ان جرنیلوں میں سے ایک تھا جو بالکل قریب کھڑا تھا جناب حر کے، اور جب یہ چلے تھے تو اس نے بلند آواز سے کہا تھا اے کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ حر حسین کی لشکر کے ساتھ ملحق ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں جانے سے پہلے ہی ان کا کام تمام کر دیتا، لیکن مجھے اندازہ نہ ہو سکا۔ تو جیسے ہی جناب حر آئے تو اب عمر ابن سعد نے کہا کہ یزید بن سفیان تم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو جاؤ، حر آ چکے ہیں تو جاؤ جا کے مقابلہ کرو۔ یزید بن سفیان آیا جناب حر کے مقابلے میں، اور جب آیا یہ مورخین نے لکھا ہے، یہ طبری نے لکھا ہے، ابھی مخنف نے لکھا ہے، منہج الدموع میں لکھا ہے، دمۃ الثاقبہ میں لکھا ہے، نفس المعموم میں لکھا ہے، اللحوف میں لکھا ہے کہ جیسے یہ جرنیل آیا یزید بن سفیان اتنے بڑے شجاع تھے جناب حر ابن یزید الریاحی کہ آتے ہوئے دیکھا گیا جب یہ آیا تھا یزید ابن سفیان جناب حر کے مقابلے میں، لیکن پھر نہ کسی نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا ہے نہ اسے گرتے ہوئے دیکھا ہے، بس یہی دیکھا کہ اس کا لاشا تڑپ رہا ہے۔ اتنی سرعت سے وار کیا کرتے تھے جناب حر، اتنی شجاعت سے لڑتے تھے، اتنی تیزی سے تلوار چلاتے تھے کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، یہاں تک اتنی ہیبت طاری ہوگی کہ بار بار مبارزہ طلب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ اب کوئی ایک مقابلے میں نہیں جائے گا، اجتماعی حملہ ہوگا۔ یہ حملہ ایک طرف سے عمرو بن حجاج زبیدی جو میسرہ کی سرپرستی کر رہا تھا، اور دوسری جانب شمر ابن ذی الجوشن جو میمنہ کی سرپرستی کر رہا تھا، ان دونوں نے مل کر 8 اور 8 16,000 کا لشکر لے کر گئے۔ لیکن حسین ابن علی کی 72 ساتھی تھے کہ جب یہ 16,000 کا لشکر آگے بڑھا تو اپنے نیزے اس طرح سے ٹیک دیے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے شاہ سوار رک رہے تھے، وہ زمین پر گر رہے تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں خود دشمن کا قتل ہوا یہاں پر، اور اس سارے
حملے میں امام حسین کے ساتھیوں میں سے صرف ایک شخصیت شہید ہوئے جن کا نام ہے حضرت مسلم ابن اوسجا۔ بس میں تمام کر رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجا یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، اور ابھی آپ کی سانس آخری اس مرحلے پر تھی، ابھی آپ کی شہادت قریب تھی۔ تو ایسے میں حبیب ابن مظاہر جو میسرہ کے سربراہ تھے، یہ آقا حسین کے ہمراہ مل کر مسلم ابن اوسجا کی لاش پر آئے۔ آخری سانسیں چل رہی تھی، کون ہے یہ 72؟ میں نے کیوں کہا کہ حسین جسے چاہیں علمبردار قرار دے دیں، ہر ایک رجل ہے، ہر ایک کرار ہے، ہر ایک غیر فرار ہے۔ جیسے ہی پہنچے جناب حبیب ابن مظاہر آقا حسین کے ساتھ، جناب مسلم ابن اوسجا کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، اور یہ کیا جملہ کہا جناب حبیب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں آپ کے بعد زیادہ دیر زندہ رہوں گا تو میں آپ سے کہتا کہ مجھے وصیت کریں، اس لیے نہیں کہہ رہا۔ تو جناب مسلم ابن اوسجا نے کہا اے حبیب میں اس کے باوجود آپ کو وصیت کروں گا۔ کہا کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میری بس ایک ہی وصیت ہے، میرے حسین کا بہت خیال رکھنا۔ یہ کربلا والے ایک ایک فرد معرفت کا آسمان ہے۔ اس کے بعد جندب بن حجیر ایک کندی خولانی ہے، اس کے بعد پھر جو 95 سالہ غلام جناب ابوذر کے جناب جون جو شجاعت اور وفا کی داستان رقم کی ہے۔ اس کے بعد ایک ایک شخصیت، ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ بس میرے عزیزو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ 72 ہیں کہ ایک ایک حسین ابن علی نے 20 سالوں میں، بالخصوص اپنی امامت کے 11 سالوں میں ایک ایک ساتھی کا انتخاب کیا ہے۔ 72 کا انتخاب خود آقا حسین نے کیا ہے، لیکن ان 72 کے جرنیل کا انتخاب امام حسین نے خود نہیں فرمایا۔ ابو الفضل عباس کا انتخاب آقا حسین نے نہیں فرمایا۔ کس نے کیا؟ یہ جناب امام حسین کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کربلا کے علمبردار کا انتخاب جناب سیدہ نے کیا۔ یہاں تک کہ مولا متقیان نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو بلایا، فرمایا عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں، جائیں ڈھونڈیں۔ ایک برادر نے مجھے کہا جب میں حاضر ہو رہا تھا کہ چند جملے جناب حضرت ابو الفضل عباس حسین کی فوج کے علمبردار سے متعلق کہیں، بس میں ایک جملہ کہوں کہ جناب عقیل کو بلایا، فرمایا عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں، جائیں ڈھونڈیں، تلاش کریں کسی ایسی خاندان کو جس میں ایسی خاتون میسر آئے کہ جو مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار دے سکے۔ اور جب پہنچے جناب عقیل تتبع و تفوس کرتے ہوئے، چھان پھٹک کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس، اور جب اپنے آنے کی غایت بیان کی تو جناب حزام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے۔ کہا نہیں، آپ کے علاوہ خود آپ کی بیٹی سے بھی پوچھا جائے۔ مولا متقیان نے فرمایا، اور جب ان کی بیٹی جن کا نام بھی فاطمہ تھا، لقب ام البنین تھا، پوچھا گیا تو کیا جواب دیا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو عالم خواب میں انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا جنہوں نے مجھے اپنے تعارف میں فرمایا کہ میرا نام فاطمہ زہرا ہے، میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ اور اس کے بعد میری پیشانی کا بوسہ لے کے مجھ سے کہا کہ ام البنین مبارک ہو کہ تم عنقریب میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ یہ حسین ابن علی کی فوج کے علمبردار حضرت ابو الفضل عباس، اور وہ دن جس دن عقد ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جب جناب ام البنین آئیں، تفصیلی واقعات ہیں، سب سے گریز کرنا، وہ دن جس دن حضرت ابو الفضل عباس دنیا میں آئے تو مولا متقیان نے آپ کے داہنے کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد ثانی زہرا آگے بڑھی اور کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھوں پہ رکھ دیجئے۔ ثانی زہرا نے جناب عباس کو اٹھایا، بلند کیا، پیشانی کا بوسہ لیا، پھر کان میں ایک جملہ کہا، دوبارہ جناب عباس کو بابا کی گود میں رکھا۔ علی پوچھتے ہیں بیٹی زینب بتائیں آپ نے اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی۔ کہا کیسی وصیت؟ کہا میری ماں فاطمہ زہرا نے بستر شہادت پر دنیا سے جانے سے پہلے مجھے یہ وصیت کی تھی، اے میری بیٹی زینب جب تمہارا بھائی ابو الفضل عباس دنیا میں آ جائے تو اسے ہاتھوں پہ اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا
کہ نہ عباس ماں فاطمہ زہرا آپ کو بہت یاد کیا کرتی تھی. عجیب تعلق ہے جناب ام البنین کا اور اس کے بعد پھر جناب سیدہ زہرا کا حضرت ابو الفضل عباس کے ساتھ. میں ایک روایت پڑھ کے بس گفتگو سمیٹوں. یہاں تک میں نے پڑھا کہ ایک دن مولا متقیان جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام البنین پریشانی کے عالم میں, اضطراب کے عالم میں گھر کے سین میں چل رہی ہیں. آئے سلام کیا, پوچھا ام البنین کیا بات ہے, کیوں مضطرب ہیں, کیوں بے چین ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا, عباس گھر سے باہر ہیں, ابھی تک واپس نہیں آئے. آقا آپ کے لیے اگر باعث زحمت نہ ہو تو عباس کو تلاش کر کے لے آئیے. فرمایا عباس چھوٹے نہیں ہیں, خود واپس آ جائیں گے. عرض کیا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں, کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں. جب ابو الفضل عباس ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر گریہ کر رہے تھے, علی قریب پہنچے کہ سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں. اب جو علی قریب پہنچے تو سنا عباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے, کسی شقی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی. بی بی میں نے سنا کسی ظالم نے ایک جلتا ہوا دروازہ آپ پر گرایا تھا. اے بی بی میں نے سنا ایک شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے. اے بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا تھا. اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ اسے اتنی بڑی جرأت کیسے ہو گئی. یہاں تک کہ مولا متقیان آگے بڑھے, حضرت ابو الفضل عباس کو سینے سے لگایا, گھر کی طرف واپس لے کے چلے. پوچھا بیٹا عباس آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ کی ماں ام البنین آپ کے لیے پریشان ہے. جواباً عرض کیا بابا میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھا, یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی مسلسل مجھے آواز دے رہا ہے, اور جب میں نے غور کیا تو جنت البقیع کی طرف سے مجھے آواز آ رہی تھی, اور یہ آواز آ رہی تھی کہ اے میرے بیٹے ابو الفضل عباس میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا تجھے اپنے قریب سے تمہاری خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہوں. یہ سن کر میں چلا آیا. یہ ابو الفضل عباس یہ حسین ابن علی کی فوج کے سپہ سالار جنرل. آج کی شب میں ایک جانب حضرت ابو الفضل عباس نے بنو ہاشم کے آج شب عاشور جوانوں کو جمع کیا ہوا ہے, اور یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ اصحاب ہیں, ہمارے مہمان ہیں, اور اچھا نہیں لگتا کہ مہمان مارے جائیں اور ہم زندہ رہ جائیں. کل پہلے ہم میدان میں جائیں گے, جب ہم میں سے کوئی نہ رہا پھر بعد میں جو ان کے ساتھ پیش آئے. اور دوسرے خیمے میں جناب حبیب ابن مظاہر وہ اپنے ساتھیوں کو, انصار کو, اصحاب حسینی کو جمع کر کے خطاب کر رہے ہیں کہ وہ آقا ہیں, ہم غلام ہیں. اچھا نہیں لگتا کہ آقا شہید ہو جائیں اور غلام زندہ رہ جائیں. کل پہلے ہم میدان میں جائیں گے, اور ہمارے میں سے اگر کوئی فرد نہ بچے گا تب ہمارے سرداروں تک نوبت آئے گی. یہاں تک کہ پھر ثانیہ زہرا کی گفتگو, بس وقت نہیں کہ میں عرض کروں. بس میرے عزیزو اب میں سورہ کا چونکہ آخری کل صرف مصائب پڑھے جائیں گے تو صرف ایک جملہ, یہ جو فجر والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر یا ایتها النفس المطمئنہ. جب ابو بصیر نے امام ششم سے پوچھا فرزند رسول اس سورہ میں تو قوم عاد, قوم سمود اور فرعونیوں کے ظلم کو بیان کیا جا رہا ہے, آپ کیوں کر فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ آپ کے جد حسین ابن علی سے متعلق ہے؟ فرمایا اس سورہ میں جو نفس مطمئنہ ہے اس سے مراد میرے دادا حسین ابن علی. آئیں سوچیں یہ بات خود جنہوں نے لکھا ہے کربلا کو, اہل سنت کے بڑے بڑے علماء, غیر مسلم مفکرین, دانشور, مستشرقین, اسلام شناس, جنہوں نے کربلا سے متعلق, تاریخ اسلام سے متعلق لکھا ہے. اس بات کو لکھتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے خود ڈاکٹر عباس محمود عقاد, مصر کے مایاناس اہل سنت عالم ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتاب ابو الشہداء میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ یزید ابن معاویہ کی فوج کا رپورٹر نافع بن ہلال روز عاشور حسین ابن علی جب زخموں سے چور تھے اور آپ کی شہادت کا, میں نفس مطمئنہ کا مطلب عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں آج کی حد تک راسخ ہو جائے, جو کہ آخری گفتگو ہے, کل صرف مصائب کو بیان کیا جائے گا. یہاں تک کہ 2 محرم کو امام حسین کربلا آئے تھے, 8 دن گزارے, عاشور کے دن شہادت ہوئی, اور 2 محرم کو یزید کی فوج کا رپورٹر نافع بن ہلال شام سے آیا تھا, اور برابر 8 دن امام حسین کے ہمراہ رہا, بہت قریب آپ کی حرکت و سکون کا جائزہ لیتا رہا, ہر بات کو لکھتا چلا گیا. یہاں تک کہ روز عاشور جب امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آیا اور آپ کی شہادت سے کچھ پہلے یزید ابن معاویہ کی فوج کا رپورٹر یہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد اور بڑے بڑے محدثین, مورخین, سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ یہ دوڑا دوڑا عمر ابن سعد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے عمر ابن سعد مجھے اجازت دو کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں. ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا کہ اے
नाफे तो यजीद इब्न मुआविया की फौज का रिपोर्टर है, उसने तुम्हें शाम से भेजा है, हम पर एतमाद नहीं किया, तो अगर तू क्यों यजीद के सबसे बड़े दुश्मन को पानी पिलाना चाहता है? अगर तुम्हारी ये बात पहुंची और बाकी जो गुफ्तगू हुई, बस मैं इख्तिसार से काम लेते हुए, यहां तक कि यजीद की फौज के रिपोर्टर ने उमर इब्न साद से कहा कि ए उमर इब्न साद, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं यजीद के सामने जाकर तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह कि जितना भी माल दुनिया अब तक मेरे पास जमा हुआ है, अगर तुम मुझे पानी पिलाने की इजाजत दे दो, मैं सारा माल तुम्हें सौंप दूंगा। इस पर उमर इब्न साद ने हैरत का इजहार किया कि क्या वजह है कि तू मुझे जमानत दे रहा है कि यजीद के सामने मेरी शिकायत नहीं करेगा और तमाम माल दुनिया मुझे देने के लिए तैयार है, सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए कि मैं तुम्हें जख्मी को 2 घूंट पानी पिलाने की इजाजत दे दूं, क्या वजह है? तो ये खुद यजीद इब्न मुआविया की फौज के रिपोर्टर के जुमले हैं, जिससे तमाम बड़े बड़े मुर्रखीन और सीरत निगारों ने लिखा, कहा ए उमर इब्न साद, मैं 2 मुहर्रम से करबला में आया हूं, 8 दिन से मुसलसल इस शख्स को, इसके हरकत और सुकून को, इसकी गुफ्तार और किरदार को देख रहा हूं, दोस्तों के साथ दुश्मनों के साथ क्या बात करते हैं, इनका एक एक अंदाज देख रहा हूं। चूंकि मुझे यजीद ने शाम से भेजा था, इसलिए भेजा था कि मुझे शिमर पर एतमाद नहीं है, मुझे हुरमला पर एतमाद नहीं है, मुझे शबअस बिन रबई पर एतमाद नहीं है, मुझे अम्र बिन हज्जाज जुबैदी पर एतमाद नहीं है। तुम चाहकर एक एक चीज लिखना और आकर मुझे बताना कि करबला में मेरे साथियों ने क्या किया है, हुसैन और हुसैन के साथियों ने क्या किया। कि मैं एक एक चीज जब्त कर रहा था, लिख रहा था, दिक्कत से मुशाहिदा कर रहा था, लेकिन आज मैं इस इंसान के चेहरे पर, इस जुमले के लिए मैंने आपको जहमत दी, वरना आज की शब में आपको यह रिवायत ना सुना था। कहा कि आज के दिन मैं इस शख्स के चेहरे पर ऐसा नूर देख रहा हूं कि मुझे यकीन हो चला है कि अगर मैं पानी का जाम ले जाऊं और ये फर्द मुझसे पानी का जाम कबूल कर ले और एक निगाह करम मेरे चेहरे पर डाल दे, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह जन्नत को मेरे ऊपर वाजिब करार दे देगा। ये सुनना था, और इस जमानत के बाद और ये वादे के बाद कि तुम अगर सारा माल मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। तो जब इजाजत मिली, यजीदी फौज का रिपोर्टर हाथों में पानी का कासा लिए हुए शत्ते फुरात की तरफ दौड़ा और इसने जैसे ही पानी का जाम भरा, जितनी देर में ये फौजों के दरमियान में से गुजरते हुए पलट कर वापस आया, इतनी देर में या तो खुद शिम्र इब्न ज़िलजौशन ने या उमर इब्न साद ने उसे इशारा किया, और जितनी देर में वो रिपोर्टर पानी का जाम लेके आया, इतनी देर में शिम्र इब्न ज़िलजौशन इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद आपका कटा हुआ सर आपके सीने के ऊपर रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद जिस बात के लिए मैंने आपको जहमत दी है, जो इस सूरा को समझना, नफ्स मुतमइन्ना का माना समझ में आ जाए कि हुसैन कौन है, कि खुद दुश्मन हैरान है, खुद मुखालिफिन, कि एक तरफ 36,000 का लश्कर है, 1.5 लाख तमाशाई हैं, सब पानी से सैराब हैं, दूसरी जानिब 3 दिन का प्यासा हुसैन इब्न अली, दुश्मन बेचैन है, मुस्तरिब है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, करबला में रोज़ आशूर हुसैन इब्न अली के चेहरे की तमानीनत और नूर में इजाफा हो रहा था। यही वजह है कि जब यजीदी फौज का रिपोर्टर पानी का जाम लेकर पहुंचा, इमाम हुसैन का सर मुबारक कट चुका था और अब शिम्र इब्न ज़िलजौशन आपका कटा हुआ सर सीने पर रख चुका था। इसके बावजूद वो आगे बढ़ता चला गया, पानी का जाम हाथ में लिए। डॉक्टर अब्बास महमूद इक़ात ने लिखा, बढ़ते बढ़ते करीब पहुंचकर इसने पानी का जाम हुसैन इब्न अली के कटे हुए लबों के साथ लगा दिया, और जब पानी जमीन पर गिरने लगा तो एक मर्तबा उमर इब्न साद ये सारा मंजर देखकर चिल्लाया कि ए यजीदी फौज के रिपोर्टर, क्या तुमने कभी देखा है कि कटा हुआ सर भी पानी पिए? ये सुनकर अब यजीदी फौज का रिपोर्टर मुड़ा उमर इब्न साद की तरफ और ये जुमला कहा जिसे तमाम मुर्रखीन ने लिखा, कहा ए उमर इब्न साद, वल्लाहि लक़द शगलतनी नूर वजहिही अन फिक्रत क़त्ले। ए उमर इब्न साद, अल्लाह की कसम, इस शख्स के चेहरे के नूर ने मुझे इतना मबहूत किया, इतना जज्ब किया कि मैं ये भूल ही गया कि इस इंसान का गला कट चुका है। ये हुसैन इब्न अली हामिल नफ्स मुतमइन्ना। बस मेरे अजीजों, जो मैं अब कल आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश कर रहा था, रोज़े आशूर कहने को एक दिन है, लेकिन इस एक दिन में, इन चंद घंटों में तमाम तर इंसानी सिफात की मेराज और कमालात का इजहार और हक ताला की अस्मा और सिफात का ज़ुहूर हुआ नूर हुसैन इब्न अली से। मैंने आका की शुजात की मिसाल दी है, मैंने आका की दीगर सिफात औसाफ की मिसाल दी, यहाँ तक कि करम हुसैन, जूद हुसैन। इंसान हैरान हो जाता है, जनाब अली असगर की शहादत के बाद
خیمے کے دروازے پر جب 72 شہید ہو چکے ہیں، امام حسین خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر زار زار گریہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ثانیہ زہرا باہر آئیں، کہا بھیا عباس کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا علی اکبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تعجب سے ثانیہ زہرا نے پوچھا بھیا حسین پھر کس بات پر گریہ کر رہے ہیں؟ یہ تمام تاریخوں میں یہ جملے موجود ہیں۔ کہا کہ اب کی دشمن کے یہ حسین ہے، پہچانیے حسین کو۔ برادران اہل تسنن تشریف فرمائیں، برادران اہل تشیع، حسین کون ہے؟ اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت کا مظہر تام۔ جیسی ثانیہ زہرا نے پوچھا بھیا حسین پھر بتائیں کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اب کی الٰ الذین سیدخلون النار بسببی، بہن زینب میں ان دشمنوں کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ جو عنقریب میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے۔ یہ حسین ہے، یہ حسین کا جود و عطا ہے۔ یہاں تک کہ حملہ 12 کلومیٹر دور تک دشمن کے لشکر کو ہانکتے ہوئے لے کے گئے اکیلے حسین، اور پھر پلٹ کر آئے، اور اب پلٹ کے آئے تو کچھ دیر کچھ سوچ کر بیٹھے زمین پر، قبضہ شمشیر پہ اپنی پیشانی کو رکھا اور اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑا۔ اب حسین محو فکر ہیں، لیکن اتنے زخمی ہونے کے باوجود، پیاسے ہونے کے باوجود، یہ 36,000 کا لشکر ڈرا ہوا گھبرایا ہوا اس حملے کے بعد اب پلٹ کر آ رہے، لیکن فاصلے پر ہے اور کافی بڑے دائرے کی شکل میں جمع ہے آقا حسین کے گرد میں، اور کسی میں جرت نہیں ہو رہی کہ قریب آئے، دیکھ رہے ہیں کہ اب حسین دوبارہ اٹھیں گے پھر حملہ کریں گے، لیکن حسین ابن علی بیٹھے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ ایسے میں ایک اجنبی ان صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور بڑھتے ہوئے کہا کہ مجھے دکھاؤ وہ باغی کہاں ہے، وہ خارجی کہاں ہے؟ سب اشارہ کر رہے ہیں وہ بیٹھا ہے، اور جیسے یہ قریب پہنچا، قریب پہنچ کر ایک مرتبہ آیا اور اس نے آ کر سلام کیا، اور جیسے اس نے سلام کیا آقا حسین نے قبضہ شمشیر سے اپنی پیشانی اٹھائی، اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تو مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے، مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہزاروں کی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا۔ کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہا میں کربلا کے اطراف میں رہنے والے ایک دیہات کا تاجر ہوں، اور میں سفر تجارت پر گیا ہوا تھا، میری 3-4 برس کی ایک بچی ہے، جب بھی میں سفر تجارت سے پلٹتا ہوں تو وہ اس طرح سے میرا استقبال کرتی ہے کہ میری ساری تھکن، سفر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں سفر سے واپس آیا تو اس نے پہلے کی مانند میرا استقبال نہیں کیا، بلکہ حیرت سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، مجھ سے پوچھنے لگی بابا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں بیٹی، یہ میرا گھر ہے، میں سفر سے واپس آیا ہوں۔ کہا بابا میں نے سنا ہے یا قریب کسی خارجی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف، خلیفہ کے خلاف خروج کیا، کسی باغی نے بغاوت کی ہے، سارے مسلمان اسے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بابا آپ بھی جائیے اور مسلمانوں کے اس دشمن کے ساتھ، اس باغی اور خارجی کے خلاف مقابلہ کیجیے۔ وہ دوڑی گئی، میرے حجرے سے میری تلوار لے کر آئی، مجھے تلوار دی، اور جب میں تلوار لے کر جہاں پہنچا اور سب سے کہا کہ دکھاؤ وہ باغی کہاں ہے، وہ خارجی کہاں ہے، سب نے آپ کی طرف اشارہ کیا، لیکن جب یہاں پہنچا آپ کو دیکھا، آپ مجھے کہیں سے باغی معلوم نہیں ہو رہے، آپ مجھے کہیں سے خارجی معلوم نہیں ہو رہے، کون ہے آپ اور اپنا تعارف کروا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا میں کوئی باغی یا خارجی نہیں، میں تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی۔ جیسی تعارف ہوا ایک مرتبہ اس پر کپ کپی طاری ہوئی، کہ اجازت دیں کہ میں آپ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ فرمایا میری اجازت نہیں ہے، جلدی سے حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ، اس لیے کہ میں کچھ لمحوں کے بعد صدا استغاثہ بلند کرنے لگا ہوں، اور جس کے کان میں میرے استغاثے کی صدا پہنچے گی اس پر نصرت کرنا واجب ہو جائے گی۔ کہا میں امام کی بات سن کر یہ چلا، اور جیسے یہ چلا تو آقا نے دوبارہ آواز دی نام لے کر، اور فرمایا واپس آؤ۔ اور جب یہ حیرت سے واپس مڑا تو جبکہ بھیجنے کے بعد دوبارہ کیوں بلایا، تو حضرت نے فرمایا کیا بھول گئے؟ یہ حسین کا جود ہے، یہ حسین کا کرم ہے۔ کون ہے حسین؟ حق تعالی کی رحمت کا مظہر تام۔ فرمایا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تو تمہاری 3-4 برس کی بچی نے تم سے کیا خواہش کی تھی؟ کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بابا اس دفعہ میرے لیے واپسی پر یمنی عقیق کی انگشتری لے کے آنا؟ امام نے چھوٹی انگلی سے انگوٹھی اتاری، فرمایا یہ لے جاؤ اور لے جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا اور اسے بتا دینا وہ حسین کوئی باغی یا خارجی نہیں تھا بلکہ تمہارے نبی کا نواسہ تھا جسے امت نے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ بس میرے عزیزوں وقت بہت کم ہے ورنہ میں بڑی تفصیل سے باقی میں کل حضرت کی شہادت کے کچھ جملے عرض کروں گا رات شام غریباں کی مجلس میں۔
چونکہ آذان کا وقت قریب ہے، بس میرے عزیزوں دو جملے، آج کی شب عاشور، آج کی رات قیامت کی رات ہے، آج کی رات میں آقا حسین بار بار 3 حصوں میں تقسیم کیا آج کی رات کو، ایک حصہ عبادت خدا میں، ایک حصہ اصحاب کے ساتھ، ایک حصہ اپنے خانوادے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، یہاں تک کہ بار بار اپنی بیٹی سکینہ کو سینے پہ لٹا لیتے ہیں۔ اور روز عاشور جو مشکل ترین مرحلہ تھا، اپنی بیٹی جناب سکینہ سے ودا تھا۔ ایک مرتبہ بیویوں سے ودا ہوئے، سب کے ساتھ اس طرح سے بیویوں نے صف بنائی ہے، اس کی حکمت میں کل کوشش کروں گا عرض کر سکوں۔ اور جب بیویوں کی صف میں سے گزر رہے ہیں، ایک ایک بیوی کو سلام کر رہے ہیں، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا رباب و یا جاریۃ امی فضہ علیکن من السلام۔ سب سے سلام کرنے کے بعد خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگائی، لیکن آپ کا گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے فرس با وفا، یہ میری آخری خدمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ لیکن جب دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، فرمایا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ یہاں تک کہ گھوڑا اپنی آواز میں ہنہنایا۔ آقا نے پلٹ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، جناب سکینہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی، یہ کہہ رہی ہیں اے ذوالجناح میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جانا۔ بس میرے عزیزو وقت بہت کم ہے، چند جملے سن لیجئے۔ آقا حسین گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی بیٹی سکینہ کو گود میں لیا۔ دیر تک باپ بیٹی ایک دوسرے سے پیار کرتے رہے، کبھی بیٹی اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہے، ایک دوسرے کے لب و رخسار چومتے ہیں، گلوئے اطہر کے بوسے لیتے ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ آقا نے فرمایا سکینہ دشمن میرا انتظار کر رہے ہیں، اگر میں نے تاخیر کی وہ سوچے گا حسین موت سے بچنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دو۔ فرمایا عرض کیا بابا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ فرمایا سکینہ مجھے جانے دو، شاید آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہا کہ بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، اب مجھے پانی نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ آقا حسین نے جب محسوس کیا کہ سکینہ آپ سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب حسین جیسا حساس امام کبھی زبردستی اپنی بچی کو خود سے الگ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اب حسین ابن علی نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا اور پہچانوایا کہ پہچانو میری سکینہ کون۔ ایک مرتبہ جب آقا نے محسوس کیا کہ بیٹی آپ کی گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک مرتبہ پوچھا بیٹی سکینہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیوں دنیا میں آئی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ کہا نہیں بابا آپ بتائیں۔ فرمایا سنو سکینہ، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں، میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں آپ کو رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں چاہوں، جسے میں پیار کروں، جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے، وہ میری جدائی برداشت کرے، اسے تازیانے لگے صبر کرے، اسے تماچے مارے جائیں صبر کرے، اس کے دامن کو آگ لگے صبر کرے، اس کے کانوں سے بالیاں نوچی جائیں صبر کرے۔ ابھی حسین یہ جملے کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، کہا بابا جائیے۔ اب حسین چلے دوبارہ سوار ہونے کے لیے، اور یہ کربلا کے 72 ہیں، خود حسین بار بار تعارف کرا رہے ہیں۔ اب جو سوار ہونے کے لیے بڑے، فرمایا این این زہیر، این حبیب، این مسلم، اے میرے زہیر تم کہاں چلے گئے، اے میرے حبیب تم کہاں چلے گئے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے جب میں آواز دیتا تھا تم دوڑ دوڑ کر میری آواز پر لبیک کہتے تھے۔ ایک مرتبہ شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے۔ بس میرے عزیزو یہاں تک کہ آقا گئے اور پھر خطبہ دیا، اس کے بعد پھر حملہ آخر کا مرحلہ، میں کل کچھ مصائب بیان کر دوں گا، آذان کا وقت داخل ہو رہا ہے، بس 2 جملے سنے میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ یہاں تک کہ کل میں نے نماز ظہر کی بات کی تھی، اب بس میں ایک ہی جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ آج نماز عصر کی بات کر رہا ہوں۔ نماز ظہر حسین ابن علی نے اصحاب کے ساتھ ادا کی ہے، نماز عصر حسین ابن علی نے اکیلے عطا کی ہے۔ والوتر الموتور، یہ جو والفجر واللیال عشر والشفع والوتر، شف یعنی جفت کی قسم، وتر یعنی طاق کی قسم، جب حسین تنہا رہ گیا، جب حسین اکیلا رہ گیا، یہ عصر کی نماز حسین ابن علی نے زین فرس پر ادا کی، جب حملہ کرتے کرتے دشمن کو آگے اس طرح سے ہانک کر لے کے جا رہے ہیں کہ این نماز عصر کا وقت ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عاشق نماز جو حسین فرمایا کرتے تھے انی احب الصلاۃ، اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا، اسی لمحے زین فرس پر اللہ اکبر کا
आपकी अल्लाह अकबर की आवाज और आपके उठते हुए हाथ जब उमर इब्ने साद ने देखे तो एक मर्तबा साथियों से कहा कि नमाज में हुसैन का काम मुकम्मल कर दो, नमाज में हुसैन का काम तमाम कर दो। हुसैन नमाज मुकम्मल न करने पाए, अगर हुसैन ने नमाज मुकम्मल कर दी तो तुम्हें कूफा तक पहुंचा कर दम लेंगे। एक मर्तबा भागता हुआ लश्कर पलट कर वापस मुड़ा और अब जैसे वे मुड़े एक मर्तबा तीर चलने लगे, तलवारें चलने लगी। बस मैं एक जुमले पे बात खत्म करूं, यहां तक कि जब जनाब मुख्तार सकफी ने हुरमला को गिरफ्तार किया था, पूछा था बता तूने करबला में क्या किया था, उसने कहा था मैंने करबला में 4 तीर चलाए। का कौन से 4 तीर? का पहला तीर मैंने मश्क सकीना में चलाया, दूसरा तीर मैंने चश्मे अबुल फजल अब्बास में चलाया, तीसरा तीर मैंने गुलूए अली असगर में चलाया और चौथा तीर वो चलाया जिससे करबला की जंग खत्म हो गई। का ये कौन सा तीर था? का जब हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, नमाज असर अदा कर रहे थे, मुझसे उमर इब्ने साद ने कहा ए हुरमला अब हुसैन का काम तमाम करो। यहां तक कि मैंने वही से शोभा तीर, जैसा तीर मैंने हुसैन के बेटे अली असगर पर चलाया था, ऐसा तीर मैंने कमान में जोड़ा। ये लेकर जैसे ही मैंने तीर जोड़ा है, उमर इब्ने साद ने मुझसे तीर लिया और लेने के बाद इसके दंदानों को आगे से पत्थर से मोड़ना शुरू कर दिया। उसको जो से शोभा तीर था इसके दंदानों को मोड़ा, मुझे समझ नहीं आई। मैंने पूछा ए उमर इब्ने साद ये क्या कर रहे हो? का अभी अनकरीब पता चल जाएगा। का ये तीर आप कमान में जोड़ो और उसके बाद चलाना और करीब जाके चलाना ताकि तुम्हारा निशाना खता ना हो जाए। ऐसे में कहा मैं घोड़ा दौड़ाता हुआ हुसैन के करीब पहुंचा और ये से शोभा तीर जिसके दंदाने आगे से मुड़ चुके थे मैंने हुसैन इब्ने अली के सीने में चला, सीने में चलाया। नमाज असर हुसैन नमाज शुरू कर चुके थे, लेकिन उस्ताद शहीद मुर्तजा मुताहरी ने हमासे हुसैनी में लिखा ये हुसैन का कयाम था तो रुकू कैसे किया और सजदा कैसे किया। जो हुसैन इब्ने अली का कयाम था वो मैंने अर्ज किया, अब रुकू कैसे किया? जैसे इसने तीर चलाया हालत नमाज में हुसैन इब्ने अली ने इस तीर को सामने से खींचना चाहा, लेकिन चूंकि उसके दंदाने आगे से मुड़े हुए थे इसलिए हुसैन ने सोचा अगर मैंने सामने से खींचा मेरा कलेजा साथ आ जाएगा। इसलिए हुसैन उस तीर को खींचने के लिए झुके और पुष्ट से निकालना चाहा। यह हुसैन का रुकू था। अब तो फैले आमरी पुष्ट से आगे बढ़ा, उसने सरे अकदस पर गुर्ज मारा। जैसे गुर्ज लगा अब हुसैन इब्ने अली जीने फरस से जमीन की तरफ आ रहे और तमाम आज़ाए सजदा, इन 7 आज़ाए सजदा में से जो पहला उज़्व जमीन पर आया वो हुसैन इब्ने अली की पेशानी थी। एक मर्तबा जब आका जमीन पर आए और आपकी चूंकि सवारी इस तरह से सूरत से दौड़ रही थी, आपका जुल्जना इतनी तेजी से दौड़ रहा था उसे महसूस ना हुआ और चंद कदम आगे आने के बाद इसे ये महसूस हुआ कि मेरा राकिब मेरी पुष्ट पर मौजूद नहीं है। एक मर्तबा ये घोड़ा फिर पलट कर आया, आकर इसने खुद को इमाम के पास इस तरह से गिराया और कोशिश की कि आका सवार हो सके। फरमाया ए जुल्जना जाके बीबियों को खबर दे दो अब मेरे में सवार होने की हिम्मत नहीं है। इस जुल्जना ने अजीब काम किया है, इसने आका के खून से अपनी पेशानी को रंगीन किया। मैं पूछूंगा इमाम के फरज से बावफा तुमने अपनी पेशानी को आका के खून से रंगीन करना कहां से सीखा? तो इससे जुल्जना का जवाब होगा मैंने खुद हुसैन से सीखा। इसलिए कि जब अली असगर हुसैन की गोद में शहीद हुए थे तो हुसैन ने अली असगर के खून से अपनी दाढ़ी को रंगीन किया। इसलिए जा रहा हूं ताकि जाकर बीबियों को सैदानियों को खबर कर दूं। बस आखिरी जुमला, यहां तक कि जुल्जना खयाम के बाहर पहुंचा और एक मर्तबा जैसी हिनहिनाया बीबियां बेकस सैदानियां बाहर आई और ये छोटी बच्ची घोड़ों की सुमों से लिपट गई। कहा ए सुलझना बता मेरे बाबा को दुश्मनों के मजमे में कहां छोड़ आया? क्या मेरे बाबा को पानी पिलाया था या मेरे बाबा को प्यासा छोड़ आया? बस ये कयामत का मरहला था जिसमें एक सानिया ज़हरा खेमे से चली है, तिल्ले ज़ैनबिया पर पहुंची है और ये छोटी बच्ची चलते हुए अपनी फूफी के साथ चली है। यहां तक कि ज़रबें चलने लगी। जब पहली ज़रब चली है एक मर्तबा बीबी ने अपनी फूफी से कहा फूफी अम्मा मेरे बाबा को मारा जा रहा है, मेरे बाबा को बचा लीजिए। यहां तक कि कहा आपके बाबा की वसीयत है, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद ये बीबी ने दौड़ना शुरू किया। एक खेमे में आई जहां 22 बरस का जवान हालत गशी में था। आकर इमाम सज्जाद के शानों को हिलाया, भैया सज्जाद हमारे बाबा को मारा जा रहा है। लेकिन जब कोई आवाज ना आई एक मर्तबा बच्ची ने मक्तल की तरफ दौड़ना शुरू किया। अब जो बच्ची मक्तल में पहुंची, आए शबे आशूर दुआ करें अल्लाह न करे कोई बच्ची अपने बाबा का वो हाल देखे जो जनाबे सकीना ने इमाम हुसैन की हालत देखी है। एक मर्तबा जुल्म हो रहा था, आगे बढ़कर बाबा से लिपट गई। इस शकी ने क्या काम किया? इस बच्ची को इस तरह से जमीन से बुलंद किया है, हाथों से पकड़ के बुलंद नहीं किया, मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर एक ऐसा तमाचा मारा
ऐसा तमाचा मारा, ये बीबी काफी फासले पर गिरी है, ज़रबें चल रही थी। बस आखिरी जुमला, तफसीली मसाइब कल रात में अर्ज करूंगा। यहां तक कि 13 ज़रबें चलाने के बाद ये सर कटा है, आका का सर कटा। एक मर्तबा बीबी चाह रही थी चले सर काटने के बाद शायद मुझे दे देगा, लेकिन इस शकी ने क्या किया है, शिम्र इब्न ज़िलजौशन ने सर इमाम हुसैन को अम्र बिन हज्जाज ज़ुबैदी की तरफ फेंका है, हाथों से फेंका है। मैं बयान नहीं कर सकता क्या गुस्ताखी हो रही थी। 11 जर्नैल जिस तरफ बीबी सकीना दौड़ कर जाती थी वो सर दूसरी तरफ फेंक देता था, जिसके पास जाती थी वो आगे बढ़ा देता था। ये कयामत का मरहला था। फिर बीबी ने सोचा जब बाबा का सर नहीं दिया जा रहा है, चलो बाबा के सीने पर पहुंचे। लेकिन अब अगला जुल्म शुरू हुआ है। अब हुसैन इब्न अली की लाश को लूटना शुरू हुआ, यहां तक इसहाक हजरमी आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन का पहरान लूटा है। इसी तरह से अखनस बिन मुर्शिद आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन का अम्मामा लूटा है। असवद बिन खालिद आगे बढ़ा, इसने इमाम के जूते उतार लिए हैं। इसके बाद बजदल बिन सुलैम आगे बढ़ा, और इससे पहले इस जमी बिन खल्क आगे बढ़ा, इसने इमाम की तलवार उतारी है। उमर इब्न साद आगे बढ़ा, इसने इमाम की ज़िरा लूटी है। इसके बाद मोहम्मद बिन अशस बिन कैस आगे बढ़ा, इसने इमाम की यमनी चादर लूटी है। और उसके बाद जब कुछ न बचा लाश पर, बजदल बिन सुलैम आगे बढ़ा, देखा लाश पर कोई चीज बाकी नहीं है, इसकी निगाह एक अंगूठी पर पड़ी। जनाब सकीना खड़ी देख रही थी इस इंतजार में कि बाबा के सीने तक पहुंचे, लेकिन ये जुल्म देखा। वो इमाम हुसैन की मजलूमा बेटी ने एक मर्तबा बजदल बिन सुलैम ने अंगूठी उतारना चाही, लेकिन उंगली में वर्म था। जब न उतार सका, इसने आसपास निगाह दौड़ाई, 2 पत्थर तलाश किए, एक पत्थर जमीन पर रखा, दूसरे पत्थर से हुसैन इब्न अली की उंगली को काट डाला।